الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 آیت نمبر 190 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لوگ آپ سے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ کہیے یہ لوگوں کے یعنی دینی دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں، اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ حد سے زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں رمضان شریف اور اعتکاف کا ذکر ہوا۔ رمضان شریف اور اعتکاف دونوں کا تعلق چاند سے ہے۔ اس آیت مقدسہ میں چاند کے بڑھنے گھٹنے کے سوال پر جواب ہے۔ حج کا ذکر ہے کہ حج بھی رمضان شریف کی طرح سال میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے چاند کے بڑھنے گھٹنے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ چاند کے بڑھنے گھٹنے میں فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے معاملات میں اوقات پہچاننے کی آسانی ہو۔ گویا چاند اوقات پہچاننے کا آلہ ہے۔ اس چاند کے بڑھنے گھٹنے میں فائدہ یہ ہے کہ تاریخ کا پتہ چلتا ہے، چاند پرستوں کو ہدایت بھی ہے، جو خود گھٹتا رہتا ہے وہ تمہاری مدد کیا کر سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ اسلامی احکام، روزہ، زکوٰۃ، حج، عدت، یہ سارے مسائل چاند کی تاریخ سے ہی متعلق ہیں، سورج سے نہیں۔ نیز اس جواب سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ چاند کے بڑھنے گھٹنے سے تمہیں اپنے دینی دنیاوی کاموں سے جو غرض ہے وہی ذہن میں رکھیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں رمضان اور اعتکاف کا ذکر تھا، اب اس ارشاد گرامی میں حج اور اس کے مسائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کے پہلے حصہ یسألونک سے والحج تک کا شان نزول یہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثعلبہ بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا، حضور چاند کا کیا حال ہے؟
ابتدائی تاریخوں میں باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے اور پھر آخر میں گھٹتے گھٹتے پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ارشاد نازل ہوا کہ لوگوں کو اپنے معاملات میں اوقات پہچاننے کی آسانی ہو۔ اسی آیہ مبارکہ کے دوسرے حصہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ سے آخر تک کا شان نزول، وَلَيْسَ الْبِرُّ سے آخر تک کا شان نزول یہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ احرام باندھ کر اپنے گھروں کو دروازوں سے نہیں آتے جاتے تھے، بلکہ مکانوں کے پیچھے سے دیوار توڑ کر داخل ہوتے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ دور جاہلیت کی اس رسم کی تردید بھی فرما دی کہ احرام کے بعد مکانوں کے پیچھے سے آنا جانا بھلائی نہیں بلکہ ایک بیکار سا کام ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، نیک تو وہ ہے جو گناہوں سے بچے۔ گھروں میں تو دروازوں سے ہی آؤ جاؤ، مگر اللہ سے ڈرتے رہا کرو، تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے ہیں، دوسری امتوں کی طرح اپنے پیغمبر کو پریشان نہیں کیا۔ قرآن مقدس نے اس امت کے سوالات کو مختلف مقامات پر ذکر فرمایا۔ یہ کل سوالات 14 ہیں۔ 8 سوالات تو سورہ بقرہ میں ہیں، ایک سورہ مائدہ میں کیا کیا چیزیں حلال ہیں، ایک سورہ انفال میں کہ انفال کا مصرف کیا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل میں کہ روح کیا ہے، ایک سورہ کہف میں ہے کہ ذوالقرنین کے حالات کیا ہیں، ایک سورہ طٰہٰ میں پہاڑوں کے متعلق، ایک سورہ نازعات میں قیامت کے بارے میں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ آیت مبارکہ جہاد کے بارے میں پہلی آیت مبارکہ ہے، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں لڑنے والے کفار سے جنگ کا حکم ہے۔ جو کفار تم سے نہ لڑیں تو ان سے نہ لڑو۔ سورہ توبہ کے نازل ہونے کے بعد یہ پابندی ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ بات اس طرح سمجھی جا سکتی ہے، بچھو سانپ نہ ڈسیں تو انہیں نہ مارو، ایسا نہیں ہے۔ سانپ نہ بھی ڈسے تو اسے مارنے کا حکم ہے کہ یہ موقع پا کر ضرور ڈسے گا۔ ایسے ہی کفار میں ہے کہ یہ کبھی مسلمانوں کو معاف نہیں کریں گے، جب بھی موقع پائیں گے لڑیں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ تصور کہ جنگ دفاعی درست ہے، ابتدائی غلط ہے، ان کا یہ نظریہ درست نہیں۔ اسلام نے کفار سے دونوں جنگوں کی اجازت دے رکھی ہے، وہ دفاعی ہو یا ابتدائی۔ تجاوز نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ کفار کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو قتل نہ کرو۔ اگر تم نے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو قتل کیا تو تجاوز سے کرنے والے ہوگے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔